الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ اسٹیج تو لے کے آخر تک جتھے تک آواز جا رہی بابا جی نو پتہ چل جاوے کہ واقعی جڑا میں مشن دے کے گیا وہ مشن دے سارے لوگ قائمن تے بلند آواز نہ دوسری پڑھنا زور لا دے سینے دا پتہ چلے حضور دے غلام بیٹھے ہیں۔ الصلاۃ والسلام گونج پہ آ جاوے سٹیج تو بھی گونج پہ آ جاوے سارے اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا جتنا مجمع بیٹھے اتنی آواز نہیں آ رہی اونچی آواز نہ دوسری اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ اونچی آواز نہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار سامعین محترم علماء کرام مشائخ اعظام نعت خوانان حضرات اور حضور کے غلام جو آپ سب امیر المجاہدین نور اللہ مرکدہ ورضی اللہ عنہ کہ عرس مبارک کی بابرکت تقریبات کے آخری نشست میں حاضر ہیں۔ میں نے اقبال سے پوچھا
اقبال تو بتا بابا جی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا. 104 بخار ہو، فیض آباد کی ٹھنڈی ہوائیں ہوں، تو پھر بھی جا کر فیض آباد کے پل پر کہہ دیتا ہے کہ انہیں جانا. جو تسی ٹھنڈے بیٹھے ہو تو میں آخر دعویاں کر دینی ہے. جو تسی زود نہ لا انہیں جانا، انہیں جانا، زور نہ لانا، انہیں جانا، انہیں جانا. اسٹیج سے بھی آواز ہے انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب بڑے بڑے لوگ جن کو اپنے مریدوں پر ناز ہے کہ میرے اتنے لاکھ مرید ہیں، کن کو اپنے مدرسوں پر ناز ہے، کن کو کیا، کسی کو کیا ناز ہے، کسی کو اپنے پیسے پر ناز ہے. جب وہ سب لوگ اسلام پر مشکل وقت آیا تو دم دبا کر اندر بیٹھ گئے، حالات کا مقابلہ نہ کر سکے. تو اس وقت ایک ہی مرد قلندر نے باہر نکل کر کہا کہ ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا کہ جب آپ کو دوسری بلڈنگ سے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا پولیس والوں کو کہ جن کے لیے تم کر رہے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. تو اقبال کہتا ہے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا گئے. کہ بابا جی نے اعلان کیا کہ تم نے اگر آسیہ ملونہ کو رہا کیا تو ہم میدان عمل میں ہوں گے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا کہ کوئی بھی لوگ نہیں تھے. آج بھی اس تصویر کو دیکھا جائے تو بابا جی اکیلے تنہا اسمبلی ہال کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اقبال کہتا ہے حلقہ درویشوں وہ مرد خدا کیسا. اے حلقہ درویشاں وہ مرد خدا کیسا ہو جس کے گریباں میں ہنگامہ رستا خیز، جو فکر کی گرمی سے، جو ذکر کی گرمی سے شمع کی طرح روشن. کہ جب کہا فرانس کے سور نے کہ میں نے علن اعلان عالمی مقابلہ کروانا ہے تو بابا جی نے اسمبلی ہال میں کہا کہ من سبن بیجن انج نہیں، زور نہ نعرہ لاگے، سینے دا زور لاگے، فقتلو دی آواز آنی چاہی دی. من سبن بیجن رسول کی ایک ہی سزا، انج نہیں. جنہ نے بابا جی دے ہتھوں عشق رسول دا جام پیتا، بابا جی فرمائے تھے بیک بیک کے محبت نہیں ہوندی. محبت ہوندی ہے انہیوا، دائیں بائیں نہیں، دائیں بائیں ویک کے نہیں، کون بیٹھا کون نہیں، بھاوے کوئی سٹیج تے بیٹھا یا بھاوے مجمع بیٹھا، جو تک حضور نال انہیوا محبت نہیں ہوئے گی تاں تک اس بارگاہ دے وچ مقبولیت نہیں ہوئے گی. یہ پکی گل ہے، کیونکہ اے سبق حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سانو دتا. میں اس تو گل کراں، کئی لوگ ہوتے ہیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے، ان کی اپنے ہیں، وہ سسٹم ہے. میں نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تک اس بارگاہ میں انہیوا محبت اور بنا دیکھے محبت نہ ہو تب تک اس بارگاہ میں مقبولیت نہیں ہوتی. دائیں بائیں دیکھ کے نعرہ نہ لگایا کرو، پورا ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کے سب سے بڑے صوفی بھی ہیں، جن کے بارے میں داتا صاحب نے لکھا، اور آپ افضل الخلق بعد الرسل بھی ہیں. یعنی افضلیت، یعنی تمام جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک لوگ پیدا ہوں گے ان میں سب سے افضل ہیں، اور رسول کے بعد بھی سب سے افضل ہیں.
ان سے پوچھتے ہیں کہ جب حضور کی عزت کی بات آئے تو آپ نے کیا دیکھا ہے، آپ نے کیا کیا؟ آپ فرماتے ہیں جب معاہدہ ہو رہا تھا، عروہ بن مسعود بعد میں پھر صحابی بن گئے، حضور کے غلام بن گئے، انہوں نے صرف اتنا جملہ بولا. اس جملے کا میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ حضور سے محبت انواعی ہو سکتی ہے، دائیں بائیں نہیں. بابا جی فرمائیں سے نہیں اپنے اتنے لبادے کٹو ویکھ ویکھ کے جی میں تسی دین دا کام کر رہے ہیں، دین تختے نہیں آنا، دین دا کام ہونا ہے انواع. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف عروہ بن مسعود نے اتنا کہا کہ یفروا ویدعوا، کہ یا رسول اللہ جن کے کہنے پر آپ ہم سے جنگ چھیڑ رہے ہیں یہ آپ کو چھوڑ جائیں گے، بھاگ جائیں گے. تو پھر صدیق اکبر نے کہا یہ اب بات ہماری نہیں، اب بات تو رسول اللہ کی آ گئی. تو پھر اس امت کے سب سے افضل حضرت سیدنا صدیق اکبر نے، یہ میرا ان لوگوں کو پیغام ہے جنہوں نے ظاہری طور پر اپنے اوپر صوفیت کے اور بڑے بڑے مذہبیت کے لبادے اڑے ہوئے ہیں، میرا ان کے لیے پیغام ہے کہ جب تک اس بارگاہ میں بنا دیکھے بات نہ ہو تو پھر وہاں بات مقبول بھی نہیں ہوتی. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک کے لیے اپنے پیروکاروں کو بتا دیا کہ جب حضور کی عزت پہ بات آ جائے تو پھر ایسے کر کے کرنی ہے، ایسے کر کے بات کرنی ہے. آپ نے فرمایا تاریخی جملہ، آپ نے فرمایا امسس بزر اللہ نحنو نفر و ندعو، فرمایا تم بات کرتے ہو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ جائیں گے، فرمایا جاؤ اور لات و منات کے پیشاب چاٹو، نہ ہم رسول اللہ کو چھوڑنے والے ہیں نہ چھوڑ کر بھاگنے والے ہیں. یہ بات ہے بنا دیکھے بات کی. یہ تو ہو گئے امت کے پہلے خلیفہ جنہوں نے بنا دیکھے حضور کے سامنے بات کی. اور یہ حدیث تقریری بنتی ہے کہ جس پر میرے آقا و مولا کے سامنے بات ہو میرے آقا خاموش رہیں، تو یہ حدیث تقریری بنتی ہے. حضور نے مور لگا دی اور میں قیامت تک جس نے میرا قرب حاصل کرنا ہے میری عزت پر ایسے کر کے بات کرے. اب تو یہ بات ہو گئی امت کے پہلے خلیفہ. اب آجے امت کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا مولا کائنات مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. آپ نے کیا فرمایا؟ حضور نے خط لینے کے لیے بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی روضہ خاک پہ وہ زنانی خط لے کے جا رہی ہے، اسے خط لے کر آؤ. یہ ہے مولا کائنات. میں پہلے آپ کو مولا کائنات کو بتا دوں مولا کائنات ہے کون. آپ فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا جو علم ہے وہ بسم اللہ میں بند ہے، اور بسم اللہ کا علم پھر با میں بند ہے. فرمایا اس پورے با کا جو ہے وہ علم اس نقطے میں بند ہے. تو فرمایا انا نقطۃ البا، فرمایا علی اس با کا نقطہ ہے. اب مولا کائنات سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے حضور کی عزت پر کیسے بات کی. حضرت زبیر بن عوام، مقداد بن اسود اور مولا کائنات کو حضور نے روانہ کیا. فرمایا جاؤ بھائی اس زنانی سے خط لے کر آؤ. مولا کائنات چلے گئے. مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم دیکھا تو وہ روضہ خاک پر موجود تھی. ہم نے اس کی اونٹنی کو پکڑ کے بٹھا دیا. فرمایا خط نکالو. یہ آج کا کوئی مسئلہ تو نہیں تھا نا؟ اس نے کہا خط کوئی نہیں. یہ آج کا کوئی مسلمان تو نہیں تھا نا جو حضور کی عزت و ناموس پر ڈاکے ڈال جائیں، ختم نبوت پر حملہ ہو جائے، ناموس رسالت پر حملہ ہو جائے، مسجد کے محراب پہ کڑیاں ناچ جائیں، تب بھی ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگتی. یہ وہ تو نہیں نا، وہ تو پھر مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ نے فرمایا بھائی خط کٹ. انہیں کہا جی خط کوئی نہیں. آپ نے فرمایا خط کٹنا پوسی. انہیں کہا جی کوئی نہیں. فرمایا علی کھلوتا، ایک کوئی 14ویں سیدہ ملا نہیں کھلوتا کہ جرا چلا جائے گا. علی تو خط لے کے جانا. میں حضور نو جا کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضور خط کوئی نہیں. میرا ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ میں ہون تواڈے کولو ایک گل سنان تو بعد نعرہ لوانا ہے.
اللہ نے بھی قرآن میں فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جائے کہ ایمان ایسے لے کر آؤ جیسے صحابہ ایمان لے کر آئے، ایمان مومن لے کر آئے، تو کہتے ہیں ہم ایسے ایمان لے کر آئے جیسے بے وقوف ایمان لے کر آئے۔ قرآن کہتا ہے جو تک تسی اپنے اندر یہ رکھو گے نا جی میں حد ناراض میرا گلا خراب ہے، اور اس گلے دی آج ہی تک قیمت بڑی نارا لانے ہیں، اس بارگاہ میں اسی دی قبولیت ہونی، یہ اپنے اندروں کڈو تے حضور دے دین دا کم تائیں ہونا، یہ اپنے آپ تسی بنانے سوارنے وچ لا دیو گے تے حضور دا دین تخت نہیں آنا، یہ پکی گل ہے۔ تسی بابا جی نو ویکھیا کہ جدوں بابا جی نعرہ لاندے سن تے اپنی معذوری بھی نو ویکھدے سن، قریب ہوندے کہ بابا جی ویل چیئر تو کھڑے ہو جان گے، اس طرح بابا جی نعرہ لاندے سن۔ تسی ہن اس گل تو بعد انجی نعرہ لانا کہ بابا جی کہن واقعی میرے اس تے آنا لے میرے جڑے دیوانے سن انہوں نے مینوں مزہ کرا دیتا۔ مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گل خط کٹ، انہوں نے کہا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا لکھ لوتا، اے علماء موجودن، میں جملہ بولن لگا میں ترجمہ نہیں کرانگا، اے علماء گھر جا کے خود منجد کھول کے کر لینا۔ حضور نے مولا کائنات نے فرمایا لَنُجَرِّدَنَّكَ، اس دا محتاط ترجمہ صرف بابا جی یہ فرمانے سن کہ میں تیرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گا، خط لے کے جانا مولا علی، اور میں علی خط لے کے جانا۔ گل حضور دی عزت انج ہوئے کہ فرمایا کہ من سب نبیًا فاقتلوہ، تے او بیٹھا ہویا فرانس دا سور بھی لرس جاندہ کہ حضور دے غلام دی گرج کیسی ہے۔ ہون تسی نعرہ لانا، اس تو بعد پھر امیر محترم خطاب فرمانگے ان نعرہ لانا کہ اے پھول بھی جناب ہل جاوے واقعی حضور دے غلام آئے سن، تے سٹیج والے نے بھی نعرہ لانا، ہاں سٹیج والے نے نعرہ لانا۔ ایک گل سنان دا مقصد یہی ہے کہ حضور دی ذات تے حضور دی ناموس تے گل دیوانہ وار ہو کیوں نہیں، تے پھر او گل امیر المجاہدین بھی پسند کریں تے حضور دی بارگاہ وچ مقبول بھی ہوندی۔ باویں توڑا آپ باہر ہو جاؤ نعرہ لاندیاں، لیکن ایک دفعہ بابا جی نو دس دیو کہ آج بھی اسی توڑے مشن تے قائم اور دائم، ہاں باویں دنیا ادھر دی ادھر ہو جائے۔ من سب نبیًا، نہیں مزہ نہیں آیا آجے بھی، من سب نبیًا، من سب نبیًا، اپنے گلے کھول دیو، ایک دن وقت بھی آنا کہ اللہ نے تو انہوں کو سال دے والے کر دینا، اس دن تیرا دل کرے گا کہ آج میں حضور دا نعرہ لاواں، آج لا، آج تیروں مغیر رب نے دیتا کہ حضور واسطے اپنا کلام پھاڑ دے، کیونکہ بارگاہ دے وچ مقبولیت تائیں ہونی۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، سٹیج تو بھی انجی آواز آنی چاہی دی، کندہ تھلے نہیں ہونا چاہی دا، آپ نے تو لگا مذہبیت دے کوئی مذہب نہیں، حضور دا نام ہے تو پھر دیوانہ وار نعرہ لانا۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ اسی اس سور نو دستا چاہنے ہیں کہ انشاءاللہ ان قریب تیرا سر حضور دے غلام کٹڑا لیں، اس طرح نعرہ لاؤ، سینے دا زور لا کے نعرہ لاؤ، جس نعرے نالی موت آنی دے اس سے بڑی شہر چڑھی ہے۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ نہیں نہیں بھائی مزہ نہیں آیا، بابا جی اجے خوش نہیں ہوئے، انہوں نے خوش نہیں ہوئے، اونچے آواز دا سینے دا زور لا کے سٹیج والے بھی پورے آ چکے، جڑا ہاتھ نے چک دو ہمیں اس تو باہر نکل جاوے، پورے آ چکے۔ عالم کفر میں بھی دسو کہ انہوں نے جڑے تھے ایجنٹ بیٹھے ہیں، جڑے آپ نے بڑے طاقتور سمجھ دیں کہ انہوں نے آج دو رب نے کوئی طاقتاں دے چھڑیاں، وہ آپ نے آپ سمجھ دیں کہ اسی بہت کچھ کر لیں، میں کہا ان قریب تو آڈا بھی حساب ہونا، سمجھ گیا ہونگے ان قریب تو آڈے گریبانہ تک بھی ساڑھا ہاتھ آنا لا، کیونکہ بابا جی نے فرمایا سی کہ یا اللہ انہوں سارے انہوں گرن لے، اوتو لے کے تھلے تک سارے انہوں گرن لے، تینہوں نو کلیاں کلیاں کر کے ذلیل کر کے ماری، تے انشاءاللہ کچھ تے ہو رہے ہیں تے باقی بھی ہونا لیں، تے ان قریب انشاءاللہ 2023 دے اندر حضور دا دین تخت ہوتے آئے گا انشاءاللہ۔ تے وہ انجی آئے گا نا جو تسی دیوانہ وار حضور نال محبت کرو گے، یہ توڑی ویڈیو عالم کفر بھی بیکھ رہا، تے انہوں نے جڑے تھے اعلیٰ کارن وہ بھی بیکھ رہے ہیں، اپنے چہرے تے غصہ لے کے آؤ، جلال لے کے آؤ، انہوں دسو کہ آج بھی اسی اپنے بابے رضوی دے مشن تے کھڑے۔ من سب نبیًا، من سب نبیًا، سٹیج تو آواز ڈھیلی آ رہی، من سب نبیًا،
اسمبلی ہال کھڑے ہو کے بابا جی قریب سی کے ویل چیئر تو کھڑے ہونے آپ نے اس طرح کر کے نعرہ لایا سی کہ فقتلوہ دی آواز انجاوے کہ اتھے دے لبرل اتھے دے اپنے آپ نے بڑے طاقتور کہنا لے تے حکومتاں تے باہر دے عالم کفر تے پتہ چلے کہ حضور دے غلاماں قریب تاڑے ہوتے حملہ کرنا لے اس طرح نعرہ لاؤ من سب نبی من سب نبی ومن سب نبی من سب نبی من سب نبی جتنا مجمع بیٹھے آئے تک آواز نہیں کسی کٹی یا سینے دا زور لا کے آواز کٹو قبر جیسی نال موت آ جاوے تے حضور دی بارگاہ وچ اے تے کہو گے یا رسول اللہ تہاڈا فقتلوہ دا نعرہ لاندے لاندے تہاڈی بارگاہ دے وچ آ گیا من سب نبی من سب نبی من سب نبی اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ جڑا مجدد اعظم نے جملہ کیا کہ فرانسیسی صدر دا سر قلم ہونا تے وہ ہائی لینڈ دے سور دا سر قلم ہونا تے اس نظریے نال نعرہ لاؤ کہ آج اللہ ساڑھا یہ نعرہ قبول کرے تے اے تقریب ختم ہون تو پہلے نہ دو دا سر قلم ہو جائے اس نظریے نال نعرہ لاؤ حضور دی بارگاہ دے اندر کہ رب تے رب ہے نا وہ تے ابابیلہ کو بھی کم لے لینا ہاں وہ تے ابابیلہ کو بھی کم لے لینا اس نظریے نال نعرہ لاؤ من سب نبی من سب نبی ومن سب نبی من 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 سب نبی اور آخری بار بالکل سان لے لو زور لا کے نعرہ لانا آخری باری اس طرح لانا کیا اتھے دے سارے نو پیغام پہنچ جاوے کہ آج بھی اسی امیر المجاہدین دے نظریے دے اس طرح ہی کھڑے ہیں اس طرح کر کے کھڑے ہیں اسی قدم اگے تے بڑھ سکتے ہیں لیکن ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس طرح کر کے نعرہ لانا سان لے لو اور آخری آواز ان جاوے کہ عالم کفر دے ایوانہ دے وچ لرزہ تاری ہو جاوے کوئی یار اے دے محمد عربی دے غلام آئے اے دے حضور دے شیر آئے اے بابا دے شیر آئے انج نعرہ لانا سان لے لو من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا ومن سب نبیًا ہون بابا جی دا پسندیدہ جڑا نعرہ ہے او لانا ہے تصور کر کے لانا ہے کہ یا رسول اللہ 1400 سال گزر گئے حالات جے بھی ہیں آج بھی اسی توڑی ناموس ختم نبوت واسطے اس طرح ہماتن کٹن تیار اس طرح کر کے نعرہ لانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا نہیں ڈھلا نہیں بھائی ڈھلا نہیں ڈھلا نعرہ نہیں لانا میری دعا ہے کہ جڑا آج انج نعرہ لاوے امیر المجاہدین دا اللہ تعالیٰ انہوں عشق رسول میں جو ایک جام عطا فرمائے انج نعرہ لاؤ جے بابا جی کو عشق رسول دا جام چاندے ہو کہ آج دیوانہ وار وارا لاؤ صرف اس بارگاہ دا تصور کر کے نعرہ لگاؤ کہ یا رسول اللہ جویں دی بھی حالات ہون گولیاں چلن شل چلن جویں بھی آسی دواری ناموس رسالت ختم نبوت تے دین اسلام واسطے ہماتاں تیار ہاں کیویں صحابہ نے کہا کہ فَإِنَّا بِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِإِرْدِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِكَاؤ جڑا بوز دل بندہ بیٹھا لیکن بابا جی دے اسے تو کوئی بوز دل آئے نہیں سکتا نا ہاں اتنے بوز دلہ دا کام ہی کوئی نہیں اتنے شیرہ دا کام ہے اتنے شیرہ دا کام ہے اور نعرہ لانا انہیں جانا 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 انہیں جانا
جانا انہیں 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 جانا جن دے دل میں صرف رسول اللہ دی محبت ہے صرف حضور دی محبت ہے جو سینے دا زور لاگے اور نعرہ لائے گا تے پل بھی چکیا جاوے دور و دیوار بھی قیامت تک گواہی دین یا رسول اللہ توڑے دیوانہ نے نعرہ لایا سی کمال بات سے اللہ فرماندن کے نعرہ ہائے دلیران سے بن گونجتے اے نعرے نے بھی بڑی پاور ہے تانوں پتہ ہی کوئی نہیں چلے ہو اے نعرہ پتہ نہیں کینا کینا نو تکلیف دیندہ ہنج راڑا ہون انہیں جانا 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 اور میں 3 دفعہ لگانا ہے کہ تسی بابا جی نے خوش کر دینا انہوں نے پتہ چلے کہ واقعی انہیں آج سارا فیض لبنا ہے انشاءاللہ جڑا آج نعرہ لائے گا تو دیکھنا بابا جی توڑنوں کہ میں توڑی جولیاں نو بھر دیں حضور نال محبت کرنی اور کنے نال نہیں کوئی بھی ہوئے حضور نال محبت کرنی جاننے واہ کرنی بس انہیں ہے جانا انہیں جانا ہن آخری دفعہ پورا زور لا کے سینے دا باویں آج گلا مکا دے اس گلے نو کی کرنا جو حضور واسطے قربان ہو جاوے تو اس تو بڑی گل کیڑی ہے اس جان حضور واسطے بچھاور ہو جاوے تو اس تو بڑی گل کیڑی ہے یہ نائے جان حضور دی آج قربان ہو جاوے کہوں گے یا رسول اللہ توڑا نعرہ لاندے لاندے توڑی بارگاہ دے وچ آ جائیں جو فرشتے پوچھن ما کنت تقولو فی ھذا الرجل اور 10 مہینے دے کی کہنا تو کہیں میں بابا جی عرس تے انہیں جانا انہیں مانا کہندے کہندے توڑی بارگاہ دے وچ آ گیا میں حضور دی بارگاہ دے وچ آ گیا ہن آخری دفعہ پورا زور لا کے سینے دا زور لا کے بالکل دل میں جو حضور دا تصور کر کے کہ میرے آقا بدر اس کی میں گئے احد کی چکی میں گئے تبوک کی چکی میں گئے طائف اس کی میں گئے پھر میرے آقا نے فتح مکہ علیہ دن وہ بدھ کی میں تھلے گرائے اس طرح نعرہ لاؤ تصور کر کے جمامہ دے صحابہ دا تصور کر کے اس طرح نعرہ لانا ہے ان سینے دا زور لا کے انہیں جانا 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اے آخری زندہ باد نعرہ انجو بے کہ جڑے تھے بیٹھیں مرزیہ نو پرموٹ کرنے والے اے تو انہوں نے یارن جنٹن وہ بھی گھر بیٹھے ہیں اپنے بستر جتھے بھی بیٹھے ہیں تو تربک کے سلیٹے انہوں نے کیا ہے نا کہ حضور دے غلامہ نے بابا جی دے میں اس تے انج نعرہ لائے گیا اسی بھی تھے ساڑھے ان زمینہ کمر لگ پہ انہوں نے دیا وہ آپ بھی مار جان اٹھے اس نعرے دی اتنی آواز ہوئے تاجدار ختم نبوت